اب ذاکر صاحب دیکھیں، میں نے اس کلپ سے پہلے جو پہلی قسط تھی اس میں میں نے وضاحت کر دی تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خطوط بھیجنے والے، حضرت حسین کے ساتھ دھوکے بازی غداری کر کے حضرت حسین کو شہید کرنے والے شیعہ تھے۔ تمہاری معتبر کتابوں سے میں نے دکھایا تھا۔ اب آپ اپنی قوم کو یقین دہانی کے لیے بتائیں کہ حضرت حسن کے ساتھ دشمنی کرنے والے، حضرت حسن پر حملہ کرنے والے، حضرت حسن کو زخمی کرنے والے کون تھے؟ تو آپ بتائیں اپنی قوم کو کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لشکر کو کوفی شیعوں نے کیوں لوٹا تھا؟ کیا وجہ تھی؟ ان کو کیا لالچ تھی؟ ہم جو امام حسن کے ساتھ ہیں، ہمیں تو شام نے معاویہ نے کوئی آفر بھی نہیں کی، ہم ایسے خالی ہاتھ کیسے جائیں؟ لہٰذا مال غنیمت بھی نہیں ملا، کوئی معاوضہ بھی نہیں ملا، میدان سے چھوڑ کے اتنے دنوں سے گھروں سے باہر کیمپ میں چھونی میں کام کر رہے ہیں، گھر میں کیا لے کے جائیں گے؟ بیوی بچوں کے لیے کیا لے کر جائیں گے؟ لہٰذا انہوں نے کہا کہ تم اپنا ہی لشکر لوٹو، اسی کا مال غنیمت لوٹو، اور امام حسن کے لشکر لوٹ لیا۔ پھر آپ اپنی قوم کو یہ بھی بتائیں کہ کوفی شیعوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیوں کیا؟ کیا وجہ تھی؟ آدھے لشکر نے اپنا لشکر لوٹ لیا، ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو کسی خیمے کے اندر کچھ بچا کھچا ہے یا نہیں، خبر ملی کہ صرف ایک جگہ بچ گئی ہے، نہیں لوٹ پڑی، اور وہ خود امام حسن کا خیمہ ہے۔ اس لشکر نے امام حسن کے خیمے پہ حملہ کیا، وہ خیمہ مکمل لوٹ لیا۔ پھر اب آپ اپنی قوم کو یقین دہانی کے لیے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے باتیں بتائی ہیں یہ کون سی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، یہ کس کی کتاب ہے؟ بتائیں آپ اپنی قوم کو۔ احتجاج، کتاب الاحتجاج، مرحوم طبرسی کی کتاب الاحتجاج، اس کے اندر جلد دوم میں احتجاجات امام حسن میں یہ روایت جو بارہا اس کا متن تفصیل کے ساتھ آپ مومنین کی خدمت میں پڑھا ہے، موجود ہے، آپ رجوع کر سکتے ہیں کتاب کی طرف بھی اور اس گفتگو کی طرف بھی۔ وہ ہا کہہ کر میں نے کئی عرصے تک سینسر کر کے یہ روایت پڑھی ہے عزیزان، ایک عرصے تک سینسر کر کے یہ روایت۔ آپ سینسر نہ کریں بلکہ وضاحت کے ساتھ بتائیں۔ دیکھیں آپ مرنے کے قریب ہو گئے، آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، تو آپ سینسر نہ کریں، جرأت کریں، آپ بتائیں۔ وہ جملہ کیا تھا؟ یہیں پر اس روایت میں تھا ہا اولا سے آگے جرأت نہیں ہو رہی تھی پہلے مجھے پڑھنے کے لیے، لیکن پھر پڑھ دی وہ روایت۔ وہ کیا تھی؟ ہا اولا الذین یقولون انہم شیعتنا، یہ سب جو کہتے پھرتے ہیں کہ یہ میرے شیعہ ہیں، پھر ان کا اغتیال، ان کا منصوبہ، ان کا دام فریب میرے سامنے آیا کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں۔ پھر میں نے ان کا منصوبہ سوچا کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں۔ دونوں کا جب میں نے رکھ کے پرکھا، موازنہ کیا، اپنے دشمنوں کا اور اپنے شیعوں کے دونوں کے منصوبے دیکھے، تو مجھے دشمن کا منصوبہ بہتر نظر آیا۔ کیوں؟ کہ میرے اپنے شیعوں نے میرے لیے جو منصوبہ بنایا تھا اس کے اندر بہت ذلت تھی، تو دشمن کا منصوبہ یہ تھا کہ مجھ سے اقتدار چھین لے، ان کا یہ منصوبہ تھا کہ یہ مجھے اسیر کر کے ان کے سپرد کر دیں، تو مجھے اس کے منصوبے کو بہتر لگا، اس میں کم نقصان۔ آپ نے پھر بھی سینسر کیا۔ دیکھیں یہی کتاب احتجاج طبرسی جلد نمبر 2 میرے ہاتھ میں ہے، اس کتاب کا صفحہ نمبر 10 کھولتے ہیں تو دیکھیں یہاں عبارت ہے ارا واللہ ان معاویۃ خیر لی، حضرت حسن نے فرمایا کہ بے شک معاویہ، اللہ کی قسم، حضرت حسن اللہ کی قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قسم بے شک معاویہ میرے لیے زیادہ بہتر ہیں ان لوگوں سے یزعمون ان لہم شیعہ، جو اپنے آپ کو میرا شیعہ کہتے ہیں۔ دیکھیں حضرت حسن قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں، لیکن آپ نے اس روایت میں دیکھیں 2 جھوٹ بھی بولے ہیں، آپ نے سینسر کیا ہے اور 2 جھوٹ بولے ہیں۔ آپ نے کہا کہ حضرت امام معاویہ حضرت حسن کا دشمن تھا، کہاں لکھا ہوا ہے؟ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ دیکھیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ حضرت امام معاویہ حضرت حسن سے اقتدار چھیننا چاہتے ہیں؟ یہ آپ نے دیکھیں جھوٹ بولا ہے۔ آپ مرنے کے قریب ہیں تو آپ ایسا نہ کریں، آپ قوم کو گمراہ کرنے سے بچیں، ایسے نہ کریں، آپ مرنے کے قریب ہیں، کچھ اللہ سے ڈریں۔ آپ یہ بتائیں کہ شیعہ لوگ امام فروشی یعنی اماموں کو کیوں بیچتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ وہ کیا منصوبہ تھا کہ ہم امام حسن علیہ السلام کو پکڑ کے گرفتار کر کے رسیوں میں باندھ کے شامیوں کے حوالے کر کے معاوضہ لے لیتے ہیں، اس کے بدلے میں غنیمت لے لیتے ہیں، مال غنیمت لیتے تھے، امام فروشی کرتے ہیں۔ اس سے آگے تو ہمارے پاس اور کوئی راستہ، ہمیں کوئی چیز متاع نہیں ہے بیچنے کے لیے، ہمارے پاس جنگ تو ہونی نہیں ہے، مال غنیمت ملنا نہیں ہے،
شام کی طرف سے بھی کوئی ہمیں آفر نہیں ہوئی. آخری اب یہ اپنا لشکر بھی لوگوں نے لوٹ لیا, اس میں بھی کچھ نہیں بچا. آخری متاع ہمارے پاس یہی بچا ہے کہ امام کو دشمن کے حوالے کر کے اس کا معاوضہ لے لیں. آپ یہ بتائیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرنے والے کون تھے, مسلمان تھے یا شیعہ تھے؟ اور یہ بھی بتائیں کہ یہ بعض کتابوں میں ہے یا تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے؟ بہت ساری تاریخ کی ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. منتہی الاعمال مرحوم محدث قمی کی کتاب ہے, اس کے اندر انہوں نے کھول کے لکھا ہے. البتہ جنہوں نے لکھا ہے ساتھ پھر توجیہ بھی کی ہے, اس کی تعویل بھی کی ہے, اس کو اوپر پردہ ڈالنے کی بھی کوشش کی ہے, لیکن اصل مطلب بھی لکھ دیا, نام بھی لکھ دیا, طبقہ بھی لکھ دیا, گروہ بھی لکھ دیا. وہ کون سے کوفی شیعہ تھے جنہوں نے امام حسین کو فروخت کرنے کا اپنی قوم کو یہ بتائیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی خطوط, پیغامات کس نے بھیجے تھے؟ حضرت حسین کو بلوا کر حضرت حسین سے بے وفائی, غداری, دھوکے بازی کر کے حضرت حسین کو شہید کس نے کیا تھا؟ عموماً کہتے ہیں نا کہ امام حسین علیہ السلام کو کس نے قتل کیا؟ شیعوں نے بے وفائی کی, کوفیوں نے بے وفائی کی. کوفہ میں شیعہ تھے, انہوں نے بے وفائی کی, ساتھ نہیں دیا, عہد کیا, بلایا, دعوت دی, حمایت نہیں کی. شیعہ نوجوانوں, تمہاری کتابوں سے اور تمہارے مجتہدین سے وضاحت کے ساتھ یہ بات ثابت ہو گئی کہ اہل بیت کے ساتھ غداری کرنے والے, دھوکے بازی کرنے والے, اہل بیت کو شہید کرنے والے تم ہی ہو. اب تمہاری مرضی ہے, آپ مانو یا نہ مانو, یہ آپ کی مرضی ہے. دلائل بالکل واضح ہو چکے ہیں.